خیبر پختونخوا میں ہر جگہ تباہی ہی تباہی، کلاؤڈ برسٹ، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 309 ہو گئی، 200 سے زائد لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ صوبائی حکومت کا حادثوں کا اعلان، تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس، وزیر اعلیٰ کا ریسکیو آپریشن مکمل ہونے پر اطمینان کا اظہار، ریلیف اور بحالی کا کام تیز کرنے کی ہدایت، متاثرہ افراد کو امدادی رقوم 2 دن کے اندر پہنچانے کا حکم۔ دوسری جانب بونیر اور باجوڑ کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، پیر بابا، گدے زئی، چغر زئی، گاگر اور ڈگر میں امدادی سرگرمیاں جاری، سیلابی ریلوں سے بچ جانے والے بچا کچا سامان سمیٹنے میں مصروف۔ خوفناک سیلاب نے بونیر کو تباہی اور بے بسی کی تصویر بنا دیا۔ ایک ہی خاندان کے 23 افراد سمیت 250 سے زائد افراد جاں بحق۔ بونیر کی تحصیل گدے زئی سب سے زیادہ متاثر، 158 افراد لقمہ اجل بنے۔ تحصیل چغر زئی میں 38، تحصیل ڈگر میں 25 افراد جاں بحق، گلباندی میں 22 افراد لاپتہ، ہر طرف قیامت صغریٰ کے مناظر۔ سڑکیں، پل، گھر اور ہوٹل سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے۔ خوفناک سیلاب میں بچ جانے والے اپنے پیاروں کی تلاش میں اسپتال کے چکر لگانے پر مجبور۔ سیلابی ریلوں میں جاں بحق ہونے والوں کی تدفین کا سلسلہ بھی جاری۔ باجوڑ کی تحصیل سلارزئی میں کلاؤڈ برسٹ سے جاں بحق افراد کی تعداد 22 ہو گئی۔ پاک فوج سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی میں پیش۔ 1 دن کی تنخواہ بحالی کے کاموں کے لیے وقف۔ پاک فوج کا 1 دن کا 600 ٹن راشن بھی خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے مختص۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، خیبر پختونخوا میں تعینات فوج سیلاب متاثرہ عوام کی بحالی میں بھرپور مدد کرے گی۔ اضافی فوجی دستے بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ بونیر، سبات اور باجوڑ میں پاک فوج اور فرنٹیئر کور کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری۔ ہیلی کاپٹرز میں راشن اور دیگر سامان کی فراہمی اور سیلاب میں پھنسے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جانے لگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ٹیلی فون۔ ساکٹار کی سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کے لیے امداد کی اپیل، کہا ملک میں اور بیرون ملک مقیم پاکستانی متاثرہ خاندانوں کی بحالی میں اپنا کردار ادا کریں، مل کر ہی ہم اس مشکل وقت سے نکل پائیں گے۔ حکومت تمام مہیا وسائل کے ذریعے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ سیلاب کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں اور ہمارے بہت ہی معصوم بہن بھائی قریباً 260 کے قریب شہید ہو چکے ہیں اور کافی نقصانات ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے میں بڑی معذرت چاہتا ہوں۔ میں وہ اتوار کا جو کمیونٹی کا پاکستانی بہن بھائیوں کا ڈیاسپورا کا جو فنکشن تھا، میں اس کو اٹینڈ نہیں کر سکوں گا۔ سندھ حکومت کا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ بھائیوں کی بھرپور مدد کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ رابطہ، چیف سیکرٹری کو واٹر فلٹریشن پلانٹ خیبر پختونخوا بھیجنے کا حکم، 10 ٹرک راشن بیگز اور دیگر اشیاء خورونوش بھی بھیجنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا گلگت بلتستان کے گورنر سے بھی رابطہ، کہا کہ گلگت بلتستان کے بھائیوں کو جو بھی مدد درکار ہوگی پیپلز پارٹی کی حکومت فراہم کرے گی۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا بھی خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہونے والی تباہی پر افسوس کا اظہار۔ انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، لوگوں کی مویشیاں بہہ گئی ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، لوگوں کے فصلیں تباہ ہو گئی، لوگوں کی گاڑیاں بہہ گئی ہے۔ میں وفاقی حکومت سے اپیل کروں گا کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ بھی اس کے ہیلپ کر لیں۔ ہم سب کو اپنے عوام کی خدمت کرنی چاہیے، اس مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دینا چاہیے، سیاست سے بالا تر ہو کے دیکھنا چاہیے۔ بونیر میں تباہ کن سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ نے انفراسٹرکچر تباہ کر دیا۔ یہ وقت سیاست نہیں، ایک دوسرے کی مدد کا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، متاثرہ علاقوں میں مکانات، سڑکیں اور پل سیلاب کی نظر ہو گئے۔ ریسکیو ادارے اور سیکیورٹی فورسز امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ رابطہ سڑکوں کی بندی سے متاثرہ علاقوں تک رسائی میں دشواری ہے۔ اسلام آباد میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، محکمہ موسمیات کی بالائی علاقوں میں موسلا دھار بارش کی پیش گوئی۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے بھی الرٹ جاری کر دیا۔ ادھر بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے پر دریائے ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب۔
بہاول نگر میں فصلیں زیر آب، پانی آبادیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ چنیوٹ کے مقام پر دریائے چناب میں بھی پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی۔ تمام ادارے ہائی الرٹ۔ JUI رہنما مفتی کفایت اللہ کے بیٹے کی گھر والوں پر فائرنگ۔ مفتی کفایت اللہ کا بیٹا اور بیٹی جاں بحق، اہلیہ سمیت خود بھی گولیاں لگنے سے زخمی۔ لیوی ذرائع کے مطابق مفتی کفایت اللہ کے بیٹے نے گھریلو تنازع پر فائرنگ کی۔ ملزم سیف اللہ فرار، مفتی کفایت اللہ اور اہلیہ ہسپتال منتقل۔ مفتی کفایت اللہ کی حالت خطرے سے باہر۔ صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن میں روس یوکرین جنگ بندی پر اتفاق نہ ہو سکا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات 4 گھنٹے جاری رہی۔ امریکی صدر نے پیوٹن کے ساتھ ملاقات کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا، ہم قریب ہیں، زیادہ تر نکات پر اتفاق ہو گیا۔ پیوٹن چاہتے ہیں لوگوں کا زیادہ جانی نقصان نہ ہو۔ پیوٹن نے کہا روس بھی جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ ٹرمپ سے ملاقات تعمیری رہی۔ صدر ٹرمپ نے اچھے پڑوسیوں جیسا رویہ اپنایا۔ روسی صدر نے صدر ٹرمپ کو ماسکو میں اگلی ملاقات کی دعوت دے دی۔ روسی صدر سے ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ کی یورپی رہنماؤں، یوکرینی صدر اور نیٹو حکام سے ٹیلی فونک گفتگو۔ صدر زیلنسکی نے صدر ٹرمپ کی جانب سے روس یوکرین تنازع کے پرامن حل کی کوششوں کو سراہا۔ کہا امریکی صدر کی جانب سے پیوٹن کے ساتھ سہ فریقی ملاقات کی تجویز کی حمایت کرتے ہیں۔ صدر زیلنسکی پیر کو واشنگٹن میں امریکی صدر سے ملاقات کریں گے۔ امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر طنز۔ کہا اگر ٹرمپ نے یوکرینی علاقے دیے بغیر جنگ بندی کروا دی تو میں خود انہیں نوبیل انعام کے لیے نامزد کروں گی۔ سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں کہا، ٹرمپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ کسی دوست سے ملاقات نہیں کر رہے بلکہ ایک دشمن سے ملاقات کر رہے ہیں جو امریکہ کی تباہی چاہتا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت جناح میڈیکل کمپلیکس اور ریسرچ سینٹر پر جائزہ اجلاس۔ چینی کمپنی کی جانب سے تیار کردہ کمپلیکس کا کانسیپٹ ڈیزائن پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا چینی کمپنی کا بلا معاوضہ اسپتال کے لیے عالمی معیار کا کانسیپٹ ڈیزائن بنانا پاک چین دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناح میڈیکل کمپلیکس کو عالمی معیار کا ہسپتال بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے چینی کمپنی کے ڈیزائن کا ٹیکنیکل جائزہ لینے کی ہدایت کر دی۔ کمپلیکس کی ڈیجیٹائزیشن اور مصنوعی ذہانت کا اطلاق کرنے کی بھی ہدایت۔ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار نہیں بلکہ اکثر اوقات انصاف کے خاتمے کے مترادف ہوتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک کا تحریری فیصلہ جاری۔ سپریم کورٹ کا انصاف کی فراہمی میں تاخیر کے سدباب کے لیے نظام انصاف میں جدت لانے، مصنوعی ذہانت کے استعمال پر زور۔ فیصلے میں کہا انصاف فراہمی میں تاخیر قانون کی حکمرانی کو کمزور اور عوام کے عدلیہ کے اہتمام پر اعتماد کو مجروح کرتی ہے۔ ملکی عدالتوں میں 22 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں، جن میں سے 56,000 مقدمات سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں۔ عدلیہ کو فوری طور پر جدید جواب دہ سمارٹ کیس مینجمنٹ نظام کی طرف منتقل ہونا ہوگا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کے خلاف شکایات خارج کر دیں۔ اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل کے 8 نومبر اور 13 دسمبر 2024 کو ہونے والے اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن کے 2 ارکان نثار احمد اور شاہ محمد کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے تینوں شکایات کنندگان کو خارج کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپریشن جو سے ہیں وہ اس وقت سکسیسفل ہوتے ہیں جب وہاں کی جو لوگ ہیں، عوام ہے، وہ خود کھڑے ہو کے بتائیں کہ میرے گھر میں یا میرے علاقے میں یہ دہشت گرد آیا ہوا، اس کو پکڑو اور باہر نکالیں۔ فوج کا یا لا انفورسمنٹ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ انوسینٹ لوگوں کو دہشت گردی کے الزام میں مارے، کیونکہ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے دین اس کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے، لیکن اس دہشت گردی کی جو سزا ہے وہ پورے علاقے کو، پورے گاؤں کو، پورے شہر کو نہیں دی جا سکتی۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ دہشت گردی کے خلاف بڑے آپریشن کے مطالبے پر DGISPR نے کہا کسی بھی علاقے میں آپریشن اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب عوام خود دہشت گردوں کی نشاندہی کریں۔ بلوچ عوام بھی ان دہشت گردوں سے عاجز اور تنگ آ چکے۔ میجر محمد انور کاکڑ شہید ہمارا بہت شاندار آفیسر اور اس دھرتی کا عظیم بیٹا تھا۔ پاکستان کو آزاد رکھنے کے لیے ہر روز فوجی آفیسر، جوان اور شہری قربانی دے رہے ہیں۔